اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین لا یمسهم فیها نصب وما هم منها بمخرجین۔ پچھلے درس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا کہ اگر تو بندوں کو گمراہ کرے گا تو جہاں تو جہنم میں جائے گا تیرے ساتھ دینے والے بھی تیرے ساتھ ہی جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آخری آیت کے اندر یہ بات تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ جہنم کے ہم نے 7 درجے بنا رکھے ہیں، جہنم کے 7 درجے ہیں، تو ہر ایک کا جتنا گناہ ہوگا جس شخص کا اس کو اسی درجے کے اندر ڈالا جائے گا۔ اب جہنم کا ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جنت کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جنت کے وارث کون ہے یا جنت کنہیں ملے گی؟ فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، میں بے شک متقی لوگ جو ہے انہیں جنت بھی ہم عطا کریں گے اور چشمے بھی عطا کریں گے۔ وہ جنت کے اندر بھی ہوں گے اور چشموں کے اندر بھی ہوں گے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان لوگوں کی تعریف بیان کی ہے کہ جنت میں جائیں گے کون لوگ۔ فرمایا وہ لوگ جو گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جنت کے حقدار وہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقویٰ کس چیز کا نام ہے، متقی کس کو کہتے ہیں، کہ اول تو گناہ سے بچ جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر گناہ ہو بھی جائے تو فوراً جو ہے وہ نیکی کر لے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ کے ساتھ ہی فوراً کیا کرے، کوئی نہ کوئی نیکی کر لے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کے بعد جو نیکی کی ہوگی اس گناہ کو ختم کر کے اس نیکی کا اجر عطا فرما دے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیشہ یہ اصول یاد رکھیں کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ گناہ تو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہم گناہ کر لیتے ہیں، لیکن گناہ کرنے کے بعد سب سے بدترین درجہ یہ ہے کہ بندہ مطمئن ہو جائے کہ خیر کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر شرمندگی محسوس ہو رہی ہے تو کیا کرے، صرف اس شرمندگی تک بات نہ رکھیں بلکہ کوئی نہ کوئی نیکی ساتھ ضرور کر لے، ٹھیک ہے جی۔ گناہ ہو گیا ہے تو نماز پڑھ لے، گناہ ہو گیا تو قرآن پڑھنا شروع کر دے، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی ہے تو کچھ نہ کچھ کیا کرے، کوئی ایسا کام ضرور کرے جو اس گناہ کے ساتھ نیکی بھی اٹیچ ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ جب گناہ کے ساتھ نیکی ملی ہوئی ہوگی تو جیسے فرشتے گناہ لکھیں گے ان کے ساتھ جیسے دوسرا فرشتہ نیکی لکھے گا، تو جب دونوں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو کم سے کم اتنا تو ہوگا نا کہ اگر بندے سے گناہ ہوا ہے تو رب کی بارگاہ میں جیسے گناہ پیش ہو رہا ہے ویسے نیکی بھی تو ساتھ پیش ہو جائے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہترین طریقہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے نا کہ یار اس سے گناہ اتنے ہو گئے ہیں تو وہ ساتھ بدلے میں اس نے نیکی بھی ساتھ کر چھوڑے۔ اور ہمارے بزرگوں کا تو یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ رات کو جب سوتے تو حساب لگا لیا کرتے تھے کہ صبح سے لے کر شام تک مجھ سے کتنے گناہ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا محاسبہ کرتے تھے۔ محاسبہ اس کو کہتے ہیں کہ یار صبح سے لے کر شام تک میں نے کتنی بے ایمانی کی ہے، کتنا کچھ خراب کیا ہے، کتنا نقصان کیا ہے، کیا کچھ کیا ہے۔ تو وہ اس کا محاسبہ کرتے تھے، خود اپنا حساب لگا لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد کیا کرتے تھے، جتنی ان سے کمی بیشی ہو جاتی اتنی ہی ساتھ ہونے کیا کر لیتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ متقی بندہ ہے ہی وہی جو گناہ کو چھوڑ دے۔ اگر گناہ نہیں چھوٹتا تو گناہ کے بعد کیا کرے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا کہ بندہ بہترین بندہ وہی ہے کہ جب گناہ ہو گیا ہے تو ساتھ نیکی کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسا شخص جب قیامت کا دن آئے گا فی جنات وعیون، فرمایا کہ وہ ہم نے باغات بھی عطا فرما دیں گے، اور ایسے باغات عطا فرمائیں گے جہاں پہ چشمے بھی ساتھ جاری ہوں گے۔ جنت کا جب بھی ذکر آتا ہے یہ 2 چیزیں لازمی بیان کی جاتی ہیں۔ جنت کا تو ویسے معنی ہی باغ ہے، باغات ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جنت کا معنی کیا ہے، باغ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ روکھا سوکھا باغ نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پہ ہم تمہیں گھر عطا فرمائیں گے کہ جہاں پہ چشمے بھی جاری ہوں، ٹھیک ہے جی، دودھ کی نہر بھی ہو، شہد کی نہر بھی ہو، پانی کی بھی ہو، ٹھیک ہے جی۔ چوتھی کون سی ہے، یہ ساری تو ہے نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ دودھ بھی ہو، ہاں شراب بھی ہو، دودھ بھی ہو، شہد بھی ہو، یہ سارا کچھ موجود ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم جو باغ ہم نے تیار کر رکھا ہے وہ روکھا سوکھا باغ نہیں ہے، وہ ایسی جنت ہے جہاں پہ شہد بھی ہے، شراب بھی ہے، دودھ بھی ہے اور پانی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ شراب نہیں جو ہم دنیا میں بیان کرتے ہیں یا پیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو نہیں پیتے جو پیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ شراب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شراب وہ ہوگی جس کے پینے کے بعد انسان کو خمار نہیں چڑھے گا، بلکہ جیسے پیے گا اللہ تعالیٰ کا قرب اسے اور زیادہ عطا فرما دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔
شراب طہور جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، پاکیزہ شراب۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ جنت میں داخل ہونے لگیں گے نا متقی لوگ، ادخلوہا بسلام آمنین، تو انہیں یہ کہا جائے گا، فرشتے جناب لائن میں کھڑے ہو کے دروازوں پر ان کے پروٹوکول کے لیے، استقبال کے لیے کھڑے ہو کے کہیں گے ادخلوہا، جیسے جنتی بندہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو اسے یہ استقبال کے لیے، اس کے پروٹوکول کے لیے فرشتے کھڑے ہو کے کہیں گے ادخلوہا، اب اس میں داخل ہو جاؤ، کیسے؟ بسلام آمنین، سلامتی کے ساتھ بھی اور امن کے ساتھ بھی۔ لفظ یہاں یہ دونوں استعمال، ایک سلامتی اور ایک امن، ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں لفظ استعمال کیے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ٹھیک ہے جی، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو کہا کہ ٹھنڈی بھی ہو لیکن سلامتی والی ہو، یعنی ایسی آگ بن جس میں میرے ابراہیم علیہ السلام کو سردی نہ لگے، بلکہ میرا ابراہیم جب تیرے اندر آئے تو کیا ہو؟ سلامتی، اسے خوشی محسوس ہو، اسے کوئی پریشانی محسوس نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے کھڑے ہو کے کہیں گے کہ بھائی اب جس گھر میں تم داخل ہو رہے ہو ادخلوہا بسلام آمنین، یہاں پہ امن بھی ہے، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ پریشانی کوئی نہیں ہے، جو چیز تمہارے دل میں آئے گی وہ تمہارے زبان پہ آنے سے پہلے تمہیں عطا کر دی جائے گی، ٹھیک ہے جی، جس چیز کی تم خواہش کرو گے وہی چیز تمہیں یہاں پہ مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہوگا کیا؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، فرمایا کہ ہم جنت میں داخل کرنے سے پہلے کیا کریں گے؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، فرمایا کہ ہم ان کے سینوں کے اندر جتنا کھوٹ ہوگا وہ سارا کا سارا کھینچ لیں گے۔ ہاں، جنتی بندے کے دل میں کوئی کھوٹ، بغض، حسد، یہ کوئی چیز ان کے اندر، تکبر، غرور، یہ کوئی شے ان کے دل کے اندر نہیں ہوگی۔ فرمایا ہم سب سے پہلے کیا کریں گے؟ جس طرح انسان کہیں جانے لگتا ہے تو اپنے جسم کی صفائی کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم جنت میں جانے سے پہلے انسان کے دل کی بھی صفائی کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ ہوگا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم، فرمایا انسانوں کے دلوں کے اندر جو کھوٹ ہوگا، اگر کسی کے لیے کوئی بغض ہوگا، تکبر ہوگا یا غرور ہوگا، کوئی بھی شے ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یار یہ بڑی خوشخبری ہے مسلمان کے لیے، اس آیت کے اندر بڑی خوشخبری ہے کہ یعنی اگر کسی مسلمان شخص کے دل میں کوئی کمی بیشی ہوگی بھی صحیح، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جنت میں داخل کرنے سے پہلے کیا کرے گا؟ ان کے دلوں سے وہ ساری جتنی گندگیاں ہوگی وہ سارا کا سارا نکال دے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب انسان کو حکم دیا جائے گا نا کہ جا جنت میں داخل ہو جا، جب وہ جنت میں جانے لگے گا نا تو سب سے پہلے اسے 2 نہروں پر لایا جائے گا۔ جنت میں داخل ہونے سے پہلے اسے 2 نہروں پر لایا جائے گا۔ ایک نہر کے کنارے پر کھڑا اسے کیا جائے گا، اسے کہا جائے گا کہ یہاں سے جو ہے وہ پانی پی، ٹھیک ہے۔ جب وہ وہاں سے پانی پیے گا اس کے دل کے اندر جتنی بھی برائیاں ہوں گی، گندگی ہوگی، ساری کی ساری ختم کر دی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ پھر جب وہ دل والا کھاتا یعنی اندر والا کھاتا سارا صاف ہو جائے گا، پھر اسے دوسری نہر پر لایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ اس کے اندر جو ہے وہ غوطہ لگا، یعنی نہا۔ کہتے جب وہ اس کے اندر غوطہ لگا کے باہر نکلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسا حسن عطا فرما دے گا جیسے حسن کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں، ایک تو اس کو خوبصورتی عطا کر دی جائے گی، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز اس کے دل کے اندر بھی کوئی ایسی چیز، کوئی ملامت والی کوئی شے نہیں رہے گی۔ یہ دونوں چیزوں کی صفائی ستھرائی کرنے کے بعد اسے کہا جائے گا کہ اب جا کے جنت میں داخل ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہوگا کیا؟ میں جنت میں داخل ہونے کے بعد اخواناً علی سرر متقابلین، فرمایا کہ وہ آمنے سامنے جب چاہیں گے تب بیٹھیں گے، اور صورتحال کیا ہوگی؟ اخوانا، فرمایا ان کے دل میں ایسی محبت ہوگی جیسے بھائی کے دل میں بھائی کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ علی سرر متقابلین، ایک وہ تختوں پر بیٹھیں گے اور بیٹھ کر آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے۔ کیا باتیں جنتی کریں گے تختوں میں بیٹھ کر؟ مطلب کیا ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں آج کرسیاں ہیں، ہم جب بات کرنا چاہتے ہیں تو جناب آمنے سامنے کرسی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں یا 4 پہیہ لگا لیتے ہیں، یا ویسے آمنے سامنے کے لیے جیسے صوفے گھروں کے اندر رکھے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جنت کے اندر بھی جب کوئی جنتی کا دل کرے گا نا کہ یار دنیا کے اندر میرا فلانا بندہ بھی یار تھا، چلو اسے جا کے مل لیا ہوں، ٹھیک ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ وہاں سے چلے گا یا جس مرضی سواری پر بیٹھے گا، وہ اڑنے والے گھوڑے ہوں گے یا جو بھی چیز ہوگی، وہاں سے بیٹھ کے جب بندے سے ملنے کے لیے آئے گا، ملاقات کرنے کے لیے آئے گا، اور آمنے سامنے بیٹھ کر جب باتیں کریں گے نا تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ اسے دنیا کی ہر بات یاد کروائے گا۔ او فلانا دن یاد ہے،
فلاں دن یوں بھی کیا تھا اور یوں بھی کیا تھا اور یوں بھی کیا تھا اور یہ بات بھی کی تھی یہ بات بھی کی تھی. وہ دونوں یعنی یہ دنیا کے اندر جو زندگی کے اندر جو انہوں نے کیا ہوگا اچھے اچھے کام, وہ سارے کے سارے ایک دوسرے کو کیا کریں گے, یاد کروائیں گے. تو یہ گفتگو یہ باتیں جو ہے وہ جنت کے اندر وہ کریں گے. یعنی ظاہر ہے وہاں تو ایک نئی دنیا ہے, نئی وہاں جا کے کیا باتیں ہو سکتی ہے, لیکن جو پیچھے گزرا ہوتا ہے انسان اسی کے بارے میں ذری بات کر سکتا ہے نا. وہ فلانا ٹائم یاد ہے, فلانا ٹائم کیا کیا تھا, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الا سرر متقابلین, ایک تو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے. یعنی رب نے یہ بھی بیان کر دیا یار کہ جنتی جنت میں تخت پر بیٹھا کیسے ہوگا, ٹھیک ہے. تخت کا بیان کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی اچھا بیٹھنے کا تصور آتا ہے نا, وہ تخت ہی ہوتا ہے. چاہے کرسی کہہ لے, صوفہ کہہ لے, وہ تو آج نکلے ہیں نا, لیکن ہمیشہ انسان کے ذہن میں بیٹھنے کا تخت کی مثالیں دیتے ہیں کہ فلانا بھائی تخت پہ بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. یعنی دنیا میں تو یہ مثال ہے نا کہ بادشاہ تخت پر بیٹھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے جنتی بندے کو, ہر جنتی کو تخت عطا فرما رکھا ہے تاکہ اسے پتہ چلے کہ دنیا میں ایک بادشاہ ہوتا تھا, جنتی کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے سب کو بادشاہ بنا رکھا ہے, ٹھیک ہے, سب کو جو تخت عطا فرما رکھا ہے. تو میں یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی, کوئی کسی کو چھوٹا نہیں سمجھے گا, بلکہ حدیث پاک کے اندر تو یہ بھی آتا ہے کہ جب جمعے کا ٹائم آئے گا نا, کیونکہ وہاں پہ دن رات تو ہوں گے نہیں, دن رات کا تو وہاں پہ تصور ہی کوئی نہیں, جب سورج نہیں تو پھر دن رات کہاں سے آئیں گے. لیکن جب جمعے والا ٹائم آئے گا نا تو جنت کے اندر اعلان کر دیا جائے گا, فرمایا آج بھائی سارے جنتی ایک چٹیل میدان کے اندر جمع ہو جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ خود تم سے کلام بھی فرمائے گا اور اپنا دیدار بھی عطا فرمائے گا, ٹھیک ہے جی. وہ سارے نکل پڑیں گے جنت والے دن, اپنا جمعے والے دن. جب وہ وہاں پہنچیں گے نا تو کچھ لوگوں کے لیے وہاں پہ کرسیاں لگی ہوں گی اور کچھ لوگوں کو وہاں پہ جو ہے نیچے بٹھایا جائے گا, یعنی پہاڑ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں بنی ہوں گی, وہاں پر بیٹھ جائیں گے. لیکن حدیث پاک کے اندر آتا ہے, فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بیٹھے ہوں گے نا چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں پہ, جیسے ہمارے ہاں نہیں ہوتا اپنا صوفے کم پڑ جائے, کرسیاں کم پڑ جائے تو کیا کرتے ہیں کہ چلو یار دریا بچھا لو, اتنے بیٹھ جاؤ. لیکن جب دل صاف ہو نا تو دری والا بھی یہ نہیں سمجھتا کہ یار جو اوپر بیٹھا خیر ہو, کہتے ہیں یار یہ بھی ہمارا بھائی ہے. جنت کے اندر بھی یہی ماحول ہوگا کہ اگر کوئی شخص کرسی پہ نہیں بھی بیٹھا ہوگا تو اس کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آئے گا کہ یہ افضل ہے اور مجھے نیچے بٹھا دیا گیا, پر میں ایسا نہیں ہوگا. اور اس سے اگلے الفاظ پتہ ہے کیا ہے, البدایہ والنہایہ کے اندر یہ لکھا گیا حدیث پاک, فرمایا کہ جنتی کے اندر جب اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کر دے گا نا تو رب ڈائریکٹ ہر بندے سے خود پوچھے گا کہ ہاں بتا تجھے کیا چاہیے, بغیر فرشتوں کے, بغیر پردے کے. رب سامنے آ کے خود بندے سے, ایک ایک بندے سے پوچھے گا ہاں بھائی تجھے کیا چاہیے. تو بندہ جب عرض کرے گا مالک یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے, یہ جو بھی مانگتا جائے گا رب اسے عطا فرماتا جائے گا, اور یہ ہر جمعے یہ سارا کچھ ہوتا رہے گا, ٹھیک ہے. اور پھر اس سے اگلے الفاظ کیا ہے, میں جب جنتی اللہ کا دیدار کر کے واپس آنے لگیں گے نا, اپنے اپنے گھروں میں پہنچیں گے, تو پہنچنے کے بعد جنتی جو ان کی گھر والیاں جس کو ہم حوریں کہتے ہیں, وہ ان کو دیکھ کے کہیں گے جب تم گئے تھے تب بھی تمہارا حسن کمال تھا, واپس آئے ہو تو تمہارا حسن اور بھی زیادہ ہو چکا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, تو وہ عرض کرے, وہ بتائیں گے, کہیں گے جی بھائی جمعے کا ٹائم ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈائریکٹ دیدار سے جو ہے وہ مشرف فرمایا ہے, تو یہ اس کی برکت ہے, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یمسہم فیہا نصب, میں نہ انہیں وہاں پہ کوئی تکلیف پہنچے گی, وما ہم منہا بمخرجین, نہ جنتیوں کو کبھی وہاں سے نکالا جائے گا. ہاں یہ نہیں ہوگا وہاں پہ, تو یہ دھمکی بھی نہیں ہوگی کہ چل نکل یہاں سے, وہاں پہ یہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے جی. جو ایک بار جنت میں داخل ہو گیا, یہ جنت کا اصول ہے, پھر دوبارہ اسے وہاں سے نکالا نہیں جائے گا. تو پھر سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ پھر باب آدم کو کیوں نکالا گیا, ٹھیک ہے. ہمارے بزرگ بیٹھے تھے تو انہوں سے کسی نے پوچھا, انہوں نے کہا جی باب آدم علیہ السلام کو کیوں نکالا گیا. تو ظاہر بندہ لبرل سیکولر طبقہ سے تھا, یعنی دین دشمن بندہ تھا. تو دیکھیں نا, سیانے کہتے ہیں کہ جیسا منہ ویسی چپیڑ, ٹھیک ہے نا جی. تو بزرگوں نے کہا کہ تیرے جیسے بدبختوں کو زمین پہ لانے کے لیے نکالا گیا ہے, مگر نہ بابے کو تو یہاں پہ آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, جس کو رب نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ہو, ٹھیک ہے جی. کوئی تصور بھی کر سکتا ہے کہ جناب انہیں کہا جائے کہ چلو یہاں سے نکلو بھائی, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو میں نے جیسے جمعے کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب جنت سے نکالنا ہی تھا تو پھر زمین پہ لائے کیوں, ٹھیک ہے جی. تو وہاں پہ وہ درخت کیوں لگا دیا تھا جو جس کی وجہ سے جناب آدم علیہ السلام وہاں سے کھائے اور انہیں زمین پر اترنا پڑے, ٹھیک ہے جی. تو بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے. تو کہہ رہے کہ مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جنت کا اصول یہ ہے. دیکھیں اگر آدم علیہ السلام زمین پر تشریف نہ لاتے تو پھر یہ انسانیت جو پھیلی ہے یہ کہاں سے پھیلتی,
پھر یہاں پہ نبی کیسے آتے، پھر یہاں پہ اولیاء کیسے آتے، پھر یہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن کیسے آتے، ان کا کوئی طریقہ کار ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ پھر کھرے اور کھوٹے کی پہچان نہیں ہو سکتی تھی، وہ تو سارے کے سارے پھر وہیں پہ رہ جاتے. تو شیطان کا جو داؤ چلنا تھا وہ کیسے چلتا، اس کی جو چالیں ہیں وہ کیسے کامیاب ہوتی ہے. اور یہ آزمائش انسان کی رکھی گئی ہے کہ بھائی اس کے ساتھ لڑ کے مجھ تک پہنچ. ٹھیک ہے جی. ہاں، جو اس کے ساتھ لڑ کے مجھ تک پہنچے گا مرد تو وہی ہے نا. تو فرمایا شیطان کو رب نے دکھانا بھی تھا کہ سارے تیرے پیچھے چلنے والے بھی نہیں ہوں گے، جو ایسے بھی ہوں گے جتنی مرضی تو کوشش کر لے گا تیری ہر کوشش کو ناکام بنا کر جنت میں پھر دوبارہ آ ہی جائیں گے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے یاد رکھے انسان یہاں کا باسی نہیں ہے. قرآن مجید کا یہ اشارہ ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجع الی ربک. لوٹنے کا مطلب کیا ہے کہ بندہ جہاں سے گیا ہو وہیں سے واپس لوٹتا ہے نا. یا تو یہ کہا جاتا کہ بھائی جب ارجع کی مارے نہیں بنتا کوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لفظ کیا استعمال کیا گیا، فرمایا رب کو راضی کرنے والے ارجع الی ربک، واپس لوٹ. واپس کا مطلب کیا ہے کہ جہاں سے گیا تھا وہیں سے واپس لوٹ. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہاں سے وما هم منھا بمخرجین، وہاں سے کسی کو نکالا نہیں جائے گا. دیکھیں نا ادریس علیہ السلام ابھی تک وہیں پر تشریف فرما ہے اور جنت میں داخل ہو گئے تو انہوں نے یہی بات ہی کہی تھی. انہوں نے کہا بھائی جب داخل ہو گیا تو پھر واپس نکلنے کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں، اب نکلنے کا اصول ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. فرمایا میرے محبوب میرے بندوں کو یہ بتا دے انی انا الغفور الرحیم، میں سب سے زیادہ بخشنے والا بھی ہوں، سب سے زیادہ رحم کرنے والا بھی ہوں. دیکھیں جہنم کا اور جنت کا ذکر کرنے کے بعد اب یہاں پہ رب نے فرمایا مجھ سے بڑا بخشنے والا کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں. اور اگلے الفاظ بھی ساتھ ہی ہیں، صرف یاد یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. میں وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور مجھ سے زیادہ دردناک عذاب دینے والا بھی کوئی نہیں ہے. تو دونوں چیزوں کو سامنے رکھا جائے. ٹھیک ہے نا جی. اگر رحمت ساتھ ہے تو عذاب بھی ساتھ ہی ہے، ڈر ساتھ ہے تو خوف ساتھ ہے تو امید بھی رحمت بھی ساتھ ہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خالی رحمت پہ بھروسہ کر کے بیٹھا ہے وہ بھی جو ہے کیا ہے، بے وقوف بندہ ہے. جیسے ہمارے ہاں رب آپ پہ بخشے گا، ٹھیک ہے جی، انہیں بخش دینا ہے، کلمہ نہیں پڑھا ہوا یعنی ٹھیکہ لے آیا نا، اسی کلمہ پڑھنے کے بعد فارغ ہو گئے. ٹھیک ہے جی. عرب کے کچھ لوگوں نے دیہاتیوں نے کلمہ پڑھ لیا تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. ٹھیک ہے جی. کہ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم. ٹھیک ہے جی. کہنے لگے جناب ہم نے کلمہ پڑھا، ہمیں پیسے دیں، ہمیں مال دیں. یمنون علیک ان اسلموا، انہوں نے کہا جی ہم نے آپ پر احسان کیا کلمہ پڑھ کے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل لا تسلموا علی اسلامکم، فرمایا تم نے کلمہ پڑھ کے کوئی احسان میرے محبوب پر نہیں کیا، اپنے آپ پر کیا ہے. ٹھیک ہے. جسے یہ مان ہے نا کہ میں نے تلی دی ہوئی ہے اسلام کو، وہ کلمہ چھوڑ دے، اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہو سکتی نا. ہاں جسے یہ لگتا ہے نا کہ جناب میں نے کلمہ پڑھ کر جناب بڑا ٹھیکہ لیا ہوا اسلام کا، ابو جہل نے نہیں پڑھا تو اسلام تب نہیں رہا ہے، تو تیرے چھوڑنے کے بعد بھی فارغ ہے. نا جی آج کے لوگ ہیں نا جن کو روزہ رکھنے اچھا رکھتے نہیں ہیں، وہ گناہگار ہونا الگ بات ہے، اوپر سے آکڑ اتنی ہے. کہتے ہیں میں نے ایک بندے کو خود سنا، وہ کہتا ہے جی ساڑھے کو کیرے دانے نہیں ہیں، کیسے روزہ رکھیے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ بکواس کر رہا ہے کہ بھئی روزے تو وہ رکھتے ہیں جس کے بعد روٹی کے پیسے نہ ہو، وہ روٹی بچانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں. اب یہاں پہ کیا کریں گے آپ؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو کہہ رہے کہ حالانکہ یاد رکھے 1000 بیماری کا علاج اللہ تعالیٰ نے روزے کے اندر رکھا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 3000 بیماریاں رب نے نازل کی ہے زمین پر. کتنی؟ 3000 بیماریاں. 3000 بیماریاں نازل کی گئی ہیں. ٹھیک ہے. اور ان میں 1000 بیماری کا علاج اللہ تعالیٰ نے صرف دعاؤں کے اندر رکھا ہے، صرف دعاؤں کے اندر رکھا، صرف دعا کے اندر. ٹھیک ہے جی. دعا کرے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیماری ختم کر دے. اور 1000 بیماری کا علاج اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزوں کے اندر رکھا ہے. ٹھیک ہے جی. 1000 بیماری کا علاج دوا بنایا ہے، یعنی اس وہ دوائی کے ساتھ ٹھیک ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی یہ مہینہ ہے، اس سے فائدہ اٹھائے، یہ بونس ہے. ٹھیک ہے. بجائے اس میں آ کر دکھانے کے، میں نے وہ آپ کو بتایا تھا حدیث پاک جبریل علیہ السلام نے حضور کو عرض کی تھی یا رسول اللہ جو شخص ماہ رمضان پانے کے باوجود بھی جنت نہ جا سکا اللہ کرے جہنم میں جائے. حضور نے فرمایا آمین. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.